سورت نمل مکی سورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اینٹ. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی عمل کو بدلنے والی چیز بتا دی گئی کہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین، حساب کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. یہ چیز انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہدی و بشری للمؤمنین. یہ کتاب رحمت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، برکت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، لیکن ہدن ہدایت و بشری اور خوشخبری صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. یعنی اس کا رحمت ہونا اور برکت ہونا عام ہے، اس کا ہدایت ہونا اور خوشخبری ہونا خاص ہے، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین کر کے اپنے عمل کو بدلتے ہیں. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. زین لهم، اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے ہی مناسب بنا کر رکھ دیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب وہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ٹھیک ہے. جب وہ اسلام پر انگلیاں دراز کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، حق پر ہیں. جب وہ شریعت کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. اس پوائنٹ سے اسکالرز نے کہا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں مرد کا مزاج رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے پروٹیکشن کا، کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام کرتا ہے. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ اے موسیٰ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو پھینک ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. مگر جب کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے، دل ان کے مان چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کی نہ سنی. حق دل میں اتر جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کسی پریجڈس کی وجہ سے، اپنی کسی ذاتی تعصب کی وجہ سے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے. دل سمجھ جاتا ہے حق کو، روح پہچان جاتی ہے حق کو، اس لیے کہ رب کی معرفت ہوتی ہے نا اس کے اندر. کوئی ہندو ہے یا بدھسٹ ہے، کوئی جو ہے یا عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے، حق کو پہچان لیتا ہے. حق اتر جاتا ہے دل میں، بس اس کی زبان اس کا اقرار نہیں کرنے دیتی. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں پہ کمبینیشن بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نالج دی تھی اور نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ بادشاہت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں علم بھی تھا ان کے پاس اور بادشاہت بھی تھی. اپنی ذات سے کوئی بھی علم کافر نہیں ہوتا. تمام علوم مباح ہیں سوائے ان چند علوم کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے منع فرما دیا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تمام علوم کو اسلامائز کیا جائے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علوم تھے.
ان کے پاس بادشاہت تھی. علماء کہتے ہیں بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے اپنی اس بادشاہت کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکا. اس نے اللہ کی بات نہ مانی. سلیمان علیہ السلام اپنے شکر کے جذبے کی وجہ سے بادشاہت رکھنے کے باوجود اللہ کے قریب ہو گئے. تو ایسی بادشاہت مبارک ہے، ایسا علم مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی بتا دیا گیا کون سی فضیلت تھی، دنیاوی فضیلت بھی تھی بادشاہت کی، اور علم کی فضیلت بھی تھی. تو صرف قرآن نے چند علوم کے قریب جانے کا دروازہ بند کیا ہے، باقی تمام علوم کو آج مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام نے ان کو اسلامائز نہ کیا، شیطان کے ہتھے چڑھیں گے اور شیطان ان کا مس یوز کرے گا. چاہے وہ آپ کی کوئی میڈیا ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ نیٹ ہو، چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. سب گیجٹس کو، سب ایپس کو، یوں سمجھ لیں سب سوشل نیٹ ورک کو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان دنیا کے علم سے منہ موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے. مسلمان ان چیزوں کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں نے علم اور اسلام کو آگے سے آگے پھیلانا ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر مسلمانوں نے اس کو استعمال نہ کیا تو شیطان ان کے ذریعے اپنے علم کو، اپنے وسوسوں کو، اپنے ٹریپس کو آگے پہنچانے میں استعمال کرے گا. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اگر کسی نے کسی طاقت سے امپریس ہونا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے امپریس ہو. کیا سپر پاور کی طاقت سے آپ امپریس ہوں گے آج کی؟ کیا ان کے لشکر ہوں گے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہوا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. اس لیے سفر پر جا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لشکر سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ جن تھے، چاہے وہ چرند تھے، چاہے وہ پرند تھے، بہت ڈسپلنڈ تھے، آرگنائز تھے. جس طرح سے سلیمان علیہ السلام ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے وہ ان کے تابع رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی اس چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور کیا بولے اے میرے رب ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے اللہ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. ہم بھی انبیاء کی طرح صالح لوگوں کی کمپنی کی ضرور دعا کریں. تو چیونٹیوں کا ذکر یہاں پر آیا. کیا پتا یہ جو چیونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھ کر ان کے لشکر کے بارے میں ایک دوسرے کو وارن کر رہی ہیں، تو جب آپ کو اور مجھے دیکھتی ہوں تو ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہوں. کیا پتا آ گئی ہے کچن میں کام کرنے کے لیے، اب مجھ پر اسپرے کر دے گی. مثال کے طور پہ اگر میں نظر آ گئی تو کہیں چھپ جاتی ہوں اور باقیوں کو بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے آ گئی ہے میڈم، اسپرے کی بوتل ہاتھ میں لے کے چھپ جاؤ سب تم لوگ. تو کیا پتا چیونٹیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے باتوں بارے میں بھی کام کرتی ہوں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ اور میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوں، جہاں چیونٹی موجود ہوتی ہو تو وہ سب سنتی ہو. قیامت کے دن آپ کی اور میرے بارے میں کیا پتا اللہ اس کو گواہی دینے کے لیے اٹھا لے. تو آئندہ جب کبھی چیونٹیاں نظر آئیں تو ذرا محتاط ہو جائیے گا. کوئی غلط آئے تو ذرا محتاط ہو جائیے گا. کوئی غلط کام کر رہی ہو تو فوراً رک جائیے گا چیونٹیوں کو دیکھ کے. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بادشاہت میں اتنی بڑی بادشاہت تھی، اتنے سادہ چرند پرند جانور جن سب چیزیں تھیں، لیکن کتنا ان کو علم تھا. ایک ہدہد نظر نہیں آیا، کون ایبسنٹ ہے ان کو فوراً پتہ چل گیا. اپنی کلاس کے بارے میں اتنے کانشیس تھے، کون آج نہیں آیا ذرا دیکھوں تو کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا. یا اللہ ایسا سخت ٹیچر ایک دن چھٹی کرنے پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. آپ شکر کریں کہ آپ کے ایسے استاد نہیں ہیں. پتہ چلے کہ آپ نے ایک دن چھٹی کی اور آپ کو اگلے دن سننا پڑے گا میں تمہیں ذبح کر دوں گا.
ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس نے آ کر کہا، یعنی ہدہد نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ علم تو رکھتے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن کوئی بھی انسان مکمل چیز نہیں، علم نہیں رکھ سکتا۔ کل عالمین کا علم اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے کہا آگے کہ میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، تم مجھ سے زیادہ کیسے جان سکتے ہو، میں تمہارا استاد مثال کے طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ، اب کل کی چڑیا مجھے بتائے گی؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اتنی باتیں نہیں سنائی انہوں نے اس کو، بلکہ اچھا نبی، اچھا انسان کون؟ جو اپنی عقل کو علم کے تابع رکھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اچھا لیڈر کون؟ جو اپنے فالوورز کے ٹیلنٹس کو نرچر کرے۔ اگر کبھی آپ کے بچے آپ کو کوئی اچھی بات بتانا چاہ رہے ہو تو آپ سن لیں، یہ نہیں تمہیں کیا بتاؤ، تم تو ہمیشہ غلط بات ہی کرو گے، تمہیں تو علم ہی نہیں، تمہارا تجربہ ہی نہیں۔ تو اپنے گھر والوں کے ٹیلنٹس کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں اور اس کو ضرور موقع دیں۔ آپ کو یہ کمبینیشن سلیمان علیہ السلام کے ضمن میں بہت اچھی طرح نظر آئے گا۔ تو ہدہد نے کہا، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ وجدتھا، وہ عورت بھی، وقومہا، اور اس کی قوم بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کیا کرتی ہے؟ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ایک پرندہ ہے، وہ حیران ہو رہا ہے کہ ایک انسانوں کی قوم، انسانوں کا گروہ میں نے دیکھا ہے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم جب آپ اور میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ اور میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اور میں اپنی ہوا کے پیچھے، اپنی ٹیمپٹیشن اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تب پرندے آپ کی اور میری ان حرکتوں پر حیران ہوتے ہوں۔ کیا پتہ جب آپ اور میں بے حجاب ہو کر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تو پرندے جو ہیں وہ ہمارے سروں پر سے جو گزرتے ہیں تو حیران ہوتے ہوئے گزرتے ہوں، یہ کیسی مسلمان عورت ہے، اس کے پاس اتنے واضح احکامات آئے اور اس نے سنا نہیں۔ کیا معلوم جب آپ اور میں غصہ کرتے ہوں، جس وقت آپ اور میں ڈرائیور کو، چوکیدار کو، میڈ کو ڈانٹتے ہوں، اس وقت بھی پرندے سنتے ہوں اور کہتے ہوں کیسی عورت ہے کہ جو اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر جو ہے اس حکم کو لاگو نہیں کر پاتی۔ تو اس نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک پرندہ ہے اور اس کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے غلطی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ ہدہد کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہو سکتا ہے، اور ہم پہلے بھی یہ بات غور کر کے آئے ہیں قرآن کے اندر کہ رسول جو ہوا کرتے تھے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ ان کو غیب کے چند مشاہدات ضرور کرا دیا کرتا تھا، لیکن عالم الکل، عالم الغیب نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس کو اللہ جتنا چاہتا تھا اتنا علم دے دیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو فالو اپ کرے، اولاد جو کہے آنکھیں بند کر کے نہ مان لیں۔ اگر آپ اچھی سمجھدار ماں ہیں، بلائنڈ ٹرسٹ اچھا نہیں ہے، ٹرسٹ اچھا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ اچھا نہیں ہے۔ تو بچوں کو اگر اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں، ان کے پاس گیجٹس ہیں، ان کے پاس موبائل فونز ہیں، اور ان کے پاس آپ نے کوئی اور اس طرح کی آسانی دی ہوئی ہے، تو ان پر نظر ضرور رکھیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھتا ہے، کس وقت دیکھتا ہے اور کتنا دیکھتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کتنی کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ جو آپ کے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں اس میں ماں ضرور ایڈ ہونی چاہیے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ 2 اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں۔ بائی پولر پرسنالٹیز ہیں نا ہمارے بچوں کی، 2 اکاؤنٹس بنا لیں گے، ایک میں اماں کو ایڈ کیا ہوا ہے اور ابا، نانی، دادی، پھپھو، خالہ سب، اور وہاں پر بالکل شریف زادے بچے، کوئی پہچانے تو ایسا لگے جیسے ولی اللہ بچے ہیں۔ اور دوسرا اکاؤنٹ جس پہ صرف فرینڈز ایڈ ہوتے ہیں، وہاں پر اماں ابا کے لیے جو ہے سیکیورٹی کوڈز لگے ہوتے ہیں، اماں ابا ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملیں گے کسی اور نام سے آپ کو۔ ایسا نہیں کریں۔ اپنے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں میں فیس بک یوز نہیں کرتی، تو آپ فیس بک یوز کرنا سیکھ لیں۔
جن جن سائٹس پر، جن جن سوشل نیٹ ورکس پر آپ کا بچہ ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کک کیسے یوز کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے انسٹاگرام کیسے یوز کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ کل کو آپ چیک کر سکیں کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے. آپ کا بچہ آپ کو پاسورڈ نہیں دیتا. اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ آپ کبھی کبھی بچوں سے کہیں لاؤ آج میں تمہارا اکاؤنٹ دیکھتی ہوں، چلو دیکھتی ہوں تم نے کیا ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. پھر دیکھیں ذرا کیا جنگ چھڑتی ہے گھر کے اندر. لیکن آپ کہتی رہیں گی، اور جب آپ بچپن سے کہتی رہیں گی تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے. ہمیں جو ہے اپنی ماں کو اس چیز میں انوالو رکھنا ہے. ماں کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ماں جس وقت چاہے اپنے بچے کی جس دراز کو، جس کیبنٹ کو، جس الماری کو چاہے کھول لے، جس گیجٹ کو چاہے کھول کر چیک کر لے. ایک تو آج کل پاسورڈ لگانے کی بیماری، فون پر پاسورڈ، آئی پیڈ پر پاسورڈ، پھر پاسورڈ کے بعد جو ہیں اس کے بعد کچھ اور بھی سیکرٹ کوڈز ہوں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے. تو ضرور ماں کا کام کیا ہے ایز اے لیڈر کہ فالو اپ ضرور کریں، جیسے سلیمان علیہ السلام یہاں کر رہے ہیں کہ میں پتا کروں گا تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سٹوری چھوٹی کر کے بتا دیا. خط گیا، پھر خط وہاں پہنچا. ملکہ جو تھی وہ سورج کو پوچھتی تھی، یعنی وہ کنفرم ہو گئی بات. تو ملکہ بولی جب خط ملا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا قدیم کلمہ ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور کیا کرو؟ وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان بن کر آ جاؤ، میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ جو ملکہ تھی یہ سورج کو پوجا کرتی تھی. بادشاہت تھی نا اس کے پاس. فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی. فرعون کس کی پوجا کرتا تھا؟ فرعون بھی سورج کی پوجا کرتا تھا. اس ملکہ کو ہدایت مل گئی لیکن فرعون کو ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہ ملکہ کے اندر عاجزی تھی. اس نے اپنے علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا. اور فرعون کے اندر تکبر تھا، اس نے اپنے تکبر کو پرائرٹی پر رکھا. آپ دیکھیں گے کہ ایک پرندے کی لائی ہوئی ہدایت پر یہ ایمان لے آئی. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، یعنی اپنے کیبنٹ منسٹر سے مشورہ کر رہی ہے، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. یعنی اچھی لیڈر ہے، مل جل کر شورا کے ساتھ، باہم مشورے کے ساتھ آگے پالیسیز بناتی ہے. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں، اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہسٹری کو جانتی تھی، غافل نہیں تھی، کرنٹ افیئرز سے اچھی طرح واقف تھی، پڑھی لکھی عورت تھی. تو جب وہ پڑھی لکھی تھی، کرنٹ افیئرز کو جانتی تھی، پالیٹکس سے واقف تھی، تو اس کے علم نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی آفت سے بچا لیا، بربادی سے بچا لیا. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر یعنی ایمبیسڈر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے عورت کی تعریف کر دی. قرآن کبھی بھی عورت کو بلیم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کیونکہ سمجھدار تھی تو اس نے اپنی قوم کو بچا لیا. تو قرآن نے ایک طرح سے عورت کو عزت دے دی یہاں پر اس کے مقام سے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدیہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ جو عادل حکمران ہوتے ہیں ان کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اپنے بیک یارڈز کو بڑھانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے دین کو پروموٹ کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دعوت دینا. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں.
بلنک آف این آئی میں آ جائے گا. جیسے فیکس آتا ہے, اس نے کہا جیسے فیکس مثال کے طور پر آتا ہے, میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا. سبا کا ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک سے 1500 مائلز کے ڈسٹینس پر تھا, 1500 مائلز دور تھا. آج ابھی تک سائنس اس چیز کو اکمپلش نہیں کر سکی. اس سائنس نے 3D پرنٹرز بنا لیے, لیکن وہ جو ٹائم مشین ٹائپ چیز ہے وہ سائنس اب تک نہیں بنا سکی. تو سائنس اس زمانے میں کیا ترقی کی ہوئی تھی, اس لیے کہ جن نے یہ کام نہیں کیا تھا, ایک علم والے انسان نے یہ کام کیا تھا. کیا اس دور میں سائنس کی ترقی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی ہوئی تھی کہ وہ 3D آبجیکٹس کو اس طرح سے یہاں سے وہاں جو ہے ٹرانسفارم کر دیں؟ یہ اللہ کی ہی نالج میں ہو سکتا ہے کہ کیا ترقی تھی, واللہ عالم. ہم آج یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 3D پرنٹر سے اپنی پسند کی چیز انسان بنا سکتا ہے, لیکن ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفارم کر دینا, دوسری جگہ پہنچا دینا, ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, یعنی وہ شخص جو تھا اپنے علم کی بنیاد پر وہ تخت لے آیا, وہ پکار اٹھا, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ میرے رب کا فضل ہے. کس لیے نعمت کیوں دی ہے اللہ نے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. یعنی جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا. جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرتا ہے. اللہ کی کبریائی میں کسی طرح سے بھی 1 انچ کی کمی نہیں آنے پاتی. سلیمان نے کہا, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا, کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی, کأنہ ہو, یہ تو گویا وہی ہے. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرے اطاعت جھکا دیا تھا, یا ہم میں راد ہے مسلم ہو چکے تھے. انٹیلیجنٹ تھی. معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے تھوڑی سی عقل بھی درکار ہوتی ہے. جن کا IQ لیول اچھا ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جن کا IQ لیول اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلام کو ڈینائی کرنے والے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ اسلام کے سامنے آ کر نہیں بیٹھتے. ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ ہے, لیکن قرآن جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں, گرے میٹر والے ہوتے ہیں, IQ والے ہوتے ہیں, وہ قرآن کی آیات سے فوراً رب تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مند تھی تو فوراً پہچان گئی کہ یقیناً یہ بندہ جو ہے یہ کچھ رب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے, روایات میں آتا ہے, اسکالرز بتاتے ہیں کہ سورج کو کیوں یہ پوچھتے تھے, اس لیے کہ ان تک علم نہیں پہنچا تھا. ہدایت کا چراغ جو تھا وہ ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. آج بھی کتنی قومیں ہیں, ہو سکتا ہے آج بھی کتنے قبیلے, ہو سکتا ہے آج بھی کتنے خاندان ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہوں جن کے سامنے قرآن کی خوبصورتی نہیں کھلی ہو. تو یہ کس کا کام ہے کہ ان تک قرآن کی خوبصورتی پہنچائے؟ ہم میں سے ہر ایک کا. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سرکل کے اندر دیکھے کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس طرح سمجھا ہی نہیں, قرآن کو کبھی اس طرح سنا ہی نہیں, قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی اس طرح سے ڈائیو ہی نہیں کیا, قرآن کی خوبصورتی کے اندر کبھی غوطہ ہی نہیں لگایا. تو ہم ضرور ان کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے اور میرے لیے امید کا سگنل ہے. اس کے اندر اس تک علم نہیں پہنچا تھا اس لیے یہ کافر تھی. علم آ گیا, اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تمام بچیاں, تمام وہ لڑکیاں جو یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز میں جاتی ہیں, بہت سی فرینڈز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے. ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اچھا قرآن کی دنیا بھی ایسی جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی خوبصورتی کا کوئی نہ کوئی ایک اینگل ان کو بتائیں, کوئی نہ کوئی اور ایک ڈائمینشن ان کے سامنے کھولیں, تاکہ ان کا بھی دل کرے کہ وہ کوئی قرآن کی کلاس جا کے جوائن کریں. ان کو بھی آپشنز دیں کہ دیکھو یہ آپشنز ہیں, تم جا سکتی ہو, دیکھو یہ آپشنز ہیں, تم قرآن پڑھ سکتی ہو, دیکھو ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں, ہماری انٹرٹینمنٹ قرآن کے اندر آ سکتی ہے, دیکھو ہم چاہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ملے. بچے فارغ ہوتے ہیں, آج کل بچیاں کتنی فارغ ہیں. جو او لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے, جو اے لیولز کے بچے ہیں وہ ایگزام دے چکے. میرا خیال ہے انٹر کے بچے بھی جو ہیں وہ آج کل فارغ ہی ہیں. سبھی بچے فارغ بیٹھے ہیں آج کل. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہترین موقع ہے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے. بہترین موقع ہے. مائیں خود بتا سکتی ہیں, بتائیں. مائیں جوڑ سکتی ہیں, اوروں کے ساتھ جوڑیں. ہمارے بچوں تک علم ابھی نہیں پہنچا. ہم نے اپنی اولادوں کو اسلام کی خوبصورتی نہیں دکھائی. اور یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے جب بچے چھٹیوں کے اندر ہوتے ہیں.
ابھی اللہ کی رحمت ہے کہ رمضان ویکیشنز کے اندر آ رہا ہے، ان ویکیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ابھی بھی بہت دن رہ گئے ہیں آپ کی اور میرے پاس، ابھی بھی 10 دن مل سکتے ہیں آرام سے. جہاں بھیج سکتی ہیں ان کو بھیجیں، جہاں کلاسز ہو رہی ہیں ان کو بھیجیں. ان کی نیندیں پوری کرنے کے لیے ان کو زندگی بھر موقع ملے گا. ایک دفعہ قرآن ان کی زندگی میں کھل گیا تو دیکھیں آپ ان کو کم نیند کے اندر بھی اللہ ان کو کیسا مزہ دے گا اور کیسی طاقت دے گا کہ وہ اسلام کے ایسے ایمبیسڈر بن کر سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اس کے سامنے بھی علم آیا تو اس نے فوراً اس کے اوپر اقرار کر لیا. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تھا. میں بھی کہوں اللہ آج تک میں نے اپنے نفس کو آپ کا فرما بردار نہیں بنایا، میں نے ظلم کیا ہے. تو اس نے بھی مان لیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم پیغام سنیں اور اس کو عمل میں لانے والے بن جائیں، آگے پہنچانے والے بن جائیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ آپ کو اور مجھے چراغ سے چراغ آگے سے آگے پھیلاتے جانا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو لڑنے والے فریق بن گئے. معلوم ہوا حق اور امن ایک ساتھ نہیں رہتے. جب آپ معاشرے میں حق کی تعلیم دیں گے تھوڑی دیر کے لیے امن جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ پیس ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو حق بتانے والا ہوگا وہ حق پہ جم جائے گا اور جو کفر پہ جمنے والے ہوں گے وہ کفر پر جمنا پسند کریں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے حق آنے کے بعد امن جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑتا ہے. تو زیادہ تر امکانات تو یہی ہوتے ہیں کہ جیسے کسی معاشرے میں حق کا بول بالا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے امن چلا جائے گا، لیکن ایک دفعہ حق غالب ہو گیا اس کے بعد پھر امن ہی امن ہے، پیس ہی پیس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پراسپیرٹی بھی دے دیتا ہے. جب ان کی قوم میں بھی ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے ارشادات کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لو، تو پھر کیا ہوا کہ دو لوگوں میں ٹسل شروع ہو گئی، معاشرے میں پولرائزیشن شروع ہو گئی. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات کیا ہے؟ بل انتم قوم تفتنون، تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کر دیں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكْرًا، ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں. اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. کانوا یتقون، ایک کام کرتے رہتے تھے، ون ٹائم کا ایفرٹ نہیں تھا، لائف ٹائم ایفرٹ تھا. کانوا یتقون، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اللہ کے تقوی میں انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ان کا لائف سٹائل تھا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ غلط چیز ہے پھر بھی کرتے ہو. شاید مجھے اور آپ کو کہا جائے پیسے دے دے کر بے حیائی جو ہے اس کو ویژولائز کرتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو، سینما کا ٹکٹ خرید کر خود موویز دیکھنے جاتے ہو.
کیا اس میں بے حیائی نہیں ہوتی؟ بے حیائی کے لمٹس ہیں، بے حیائی کے سٹیجز ہیں، بے حیائی کے درجے ہیں. کس لیول پر کتنی بے حیائی دیکھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم خود دیکھتے ہو اور تم پیسے دے کر بے حیائی دیکھنے جاتے ہو. کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. کیا ہیں یہ؟ بڑے یہ اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہیں سب سے زیادہ دین والے ہیں. تو کیا کرو، ان کو اپنے علاقے سے نکال دو. بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر پاک باز ہونا یہ انسان کے لیے انسلٹ بن جاتا ہے، آنر نہیں رہتا. تو اگر آج بھی کوئی اللہ کے راستے پر آ کے معاشرے کی برائیوں سے لوگوں کو روکے گا تو یاد رکھیں لوگ اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، آ کر لوگ اس کو شاباشیاں نہیں دیں گے، اکثریت اس کو آنر نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے برائی سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے امتحان سامنے آ جائے. یہی ہوا انبیاء کے ساتھ بھی. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور بسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. گفتگو کا آداب کا ادب سکھا دیے گئے. اللہ تعالیٰ بات کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پر بتا بھی دیا کہ جب اختتام بھی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سٹر انداز میں بات کرو. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، یعنی جس نے اس کو اپنی راہ میں کام کرنے کے لیے چن لیا. عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کو اس نے چن لیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خلق خدا کی اصلاح میں لگا دیں. اللہ نے ان کو سلامتی کی طرف اور ان کی تعریف کی طرف کام کو مائل کیا ہے. ان سے پوچھو اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کس کو سرو کرنا بہتر ہے، کس کو خوش رکھنا بہتر ہے؟ خود ڈیسائیڈ کر لو، تمہارے پاس خود کرائیٹیرین آ چکا ہے. 20واں پارہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. آبزرو کرو، انفر کرو، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، مشاہدہ کرو. اللہ یہاں پہ مختلف سوال پوچھے گا، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے صحیح آبزرو کیا ہے کہ صحیح آبزرو نہیں کیا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تو کائنات کو، کیسی ہوموجینٹی ہے اس کے اندر، کیسے کائنات کے اندر جو الیکٹرونز ہیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہوتی ہے. یہ اللہ کی شان جس نے کائنات کو اتنا سنکرنائزڈ کیا ہے. جیسے الیکٹران کاؤنٹر کلاک وائز گھومتا ہے اپنے نیوکلیس کے گرد، ایسے ہی جب انسان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں. سنکرنائز کر دیا اللہ نے اس کائنات کو. وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. بتا دیا گیا. پوچھنے کو سمپل سوالات ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کائنات کو دیکھ کر تمہیں حقیقت نظر نہیں آتی؟ پہاڑوں پر اللہ نے برف رکھ کے اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیے، بادلوں کی شکل میں ٹنوں پانی لیے بادل جو ہیں وہ آسمان پر یہاں سے وہاں چلتے رہتے ہیں. آپ ایک بالٹی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھر کر لے کر تو جائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. اور کہاں بادل ٹنوں پانی جو ہیں اپنے اندر لے کر چلتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی آرگنائزڈ کائنات ہے. تو دیکھو کون ہے اس آرگنائزڈ کائنات کو بنانے والا. سائنٹیفک اپروچ رکھو، اس دنیا کی حقیقت کو غور سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سائنس کو اور کائنات کو غور کرنے کے لیے کہا. اس کے بعد مائکرو لیول پر بات کی. اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟
امن یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جیسی کیفیت میں یونس علیہ السلام آ گئے تھے، جب کوئی انسان آپ کو اس مسئلے سے نہ نکال سکے. یہی کیفیت حالت اضطراب کی کیفیت جس کو کہا جاتا ہے، یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بی بی عائشہ کی ہو گئی تھی جس وقت آپ پر یہ الزام لگا تھا جو ہم نے پیچھے واقعہ افک پڑھا ہے، جس وقت کوئی انسان آپ کی مدد نہ کر سکے. اضطراب کہتے ہیں ایسی تکلیف جو کہ کوئی انسان دور نہ کر سکے، کہ انسان پھر ایسی تکلیف میں صرف اللہ کو پکارے. تو اللہ نے کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اللہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے. دیکھو تو کوئی بھی نہیں کہتا آج کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے بھی یہ بات نہیں کہتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، عبداللہ شاہ غازی نے بادل بنائے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو دربار ہے، کون سا داتا دربار، اس کی وجہ سے جو ہے اتنی ہریالی ہے. کوئی نہیں کہتا. تو پھر دعائیں ان سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان سے توقعات رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اب نیویگیشنل سکلز کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا دھیان کیا. وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ الہم مع اللہ، بار بار اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں ان کاموں میں حصے دار؟ کہو لاؤ اپنی دلیل، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بات کرو اللہ کے سامنے، کلیئر کرو اس بات کو. کون تمہاری مشکل دور کرتا ہے؟ کون تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے؟ کون تم بیماریوں سے شفا دیتا ہے؟ کون تمہارے سر پر اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ کون زمین پر بارش برساتا ہے؟ کون زمین سے پودے اور پھل اور پھول نکالتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کون سا وقت مقرر ہے. ان کو تو خود نہیں پتا جو قبروں میں موجود ہیں کہ ان کو کس دن قیامت کی پکار سننی ہوگی اور وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. بلکہ آخرت کا تو علم انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. دنیاوی علم میں اتنا کھو گئے، دنیا ہی کے پیچھے اتنا بھاگے، سائنس کا علم جانتے جانتے ہی اتنا کھو گئے، اتنا ہائپر ہو گئے کہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ ذرا کریٹر کی طرف بھی غور کر لیتے، دیکھ لیتے کہ کریٹر نے ان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. ان کے شک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو سائنس نے پروف نہیں کیا انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. انکار کے طور پر پوچھا سوال آیا. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیونکہ سائنس اس کو پروف نہیں کر سکی اس لیے یہ اس بات میں شک کا شکار ہو گئے. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی احکامات کو ٹھکرایا جا کر ہسٹری دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، جو ایگنوسٹکس ہو گئے، جو ایتھیسٹ ہو گئے، ان کی زندگیوں کے حال بھی جا کر پڑھ لو. بہت پچھلی تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چند سال پیچھے چلے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، 70 سال پیچھے جاؤ، 40 سال پیچھے جاؤ، تمہیں پتا چل جائے گا کہ جن نے اللہ کو ٹھکرایا، جن نے اللہ کی ہستی کے بارے میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو میزریبل بنا دیا. چاہے وہ بڑی بڑی قومیں تھیں، چاہے وہ کوئی ایک شخصیت تھی. جس نے اللہ کا انکار کیا اللہ نے اس کو تماشا بنا دیا. ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹکس ہوں، مسلمان ہوں نام کے، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ ان سب کو اس چیز کا نشانہ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں سوسائڈل ریٹ کہاں پر زیادہ ہے؟ امریکہ کے اندر سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے. اور جو ڈیموگرافک فگرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کوئی نام کا عبداللہ
ہو سکتا ہے کوئی نام سے فاطمہ ہو، لیکن دل کیونکہ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا گم کیا کہ جب دنیا نہیں ملتی تو انسان اس دنیا کی خاطر اپنی جان ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ ذرا گھوم پھر کر دیکھو اس زمین کے اندر اور دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ایتھیسٹ بڑے مسلمان بھی بن گئے۔ ہمارے وہ بچے، اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، وہ بچے جو باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب وہ فورن فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے اندر فلاسفی کا کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ لینا مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھیں آپ کو ایک فلاسفی کا سبجیکٹ پڑھنا ہوگا۔ اور جب فلاسفی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو تو اس میں ہر چیز کس چیز سے پروف کی جاتی ہے؟ عقل سے۔ فلسفہ کیا ہے؟ جو چیز عقل پروف کرے اس کو مانو، جو چیز فلسفہ ریجیکٹ کر دے اس کو ریجیکٹ کر دو، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہے، چاہے وہ سوشیولوجی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فلسفے کی فارم ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز عقل پر آ جائے پوری اس کو مانو، جو چیز عقل پر نہ آئے اس کو نہ مانو۔ تو فلاسفرز کیوں جو تھے وہ لا ادریت کی طرف جاتے تھے؟ فلاسفرز کیوں جو تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ فلاسفرز کیوں یہ کہتے ہیں I don't think so there is a God؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا دل اللہ کو ثابت کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا اللہ کو ثابت کرنے کے لیے 3 نشانیاں ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ اللہ ان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اپنی 5 سینسز سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اللہ کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اللہ کو سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی تو اللہ نہیں ہے؟ فلسفے نے تو یہی کہا کہ اگر آپ سائنس سے پروف نہیں کر سکتے، 5 سینسز آپ کو پروف نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ ہے، اور جب یہ ڈاؤٹ آ جائے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو انسان ایتھیسٹ بن جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ ایگنوسٹسزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے، دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا کیا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے۔ جب بھی اولادیں ہماری یا ملک سے باہر جائیں یا اسی ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں، ایسے ایلیٹ کلاس، ایسے ایکیڈیمک کلچر سے انسان اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ آج سمارٹ ایلیکٹ ہونا اس بات کی نشانی بن گیا ہے کہ جو یہ بات کہے کہ I don't think so there is a God، وہ بہت ایلیٹ ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، اس کا گرے میٹر بڑا زیادہ ہے، اور جو نہ کہے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں کر دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر ہی کا امتحان ہے سارے کا سارا۔ جو شکر کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ بغاوت سے بچ جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ فسق سے بچ جاتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نے شکر ادا نہیں کیا۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ تکرار کے ساتھ اللہ کی قدرت کے کرشمے آ رہے ہیں۔ میکرو کازم کو دیکھو، آفاق کو دیکھو، اور دیکھو کیا تمہارے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے؟ اتنے بڑے میکرو کازم کو دیکھ کر ہیبت آنی چاہیے۔ لہذا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرو۔ جس رب نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی ہے، اس رب نے اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں سرو کر رہی ہے، تو تم اس کے شکریہ کے نتیجے میں اس کی عبادت بھی نہ کرو گے؟ اس کو شکریہ کہنے کے لیے اس کے نتیجے میں تم اس کے سامنے اپنا سر بھی زمین پر نہ جھکاؤ گے؟ یہ اللہ کی عبادت اس لیے انسان کرتا ہے تاکہ رب کا شکر ادا کرے۔ آپ کی ماں آپ کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے آپ اس کا تھوڑا سا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر کے، تو کہاں ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق آپ اور میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر بندہ مومن جو ہے وہ رب کے سامنے عبادت میں جھک جاتا ہے،
اور جب عبادت میں جھکتا ہے تو اس کے اندر عبودیت آ جاتی ہے، اطاعت اختیار کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا اس کتاب کی خوبی کو کہ یہ کتاب آئی ہے اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کتاب کو نافذ کیا تو اختلافات ہو جائیں گے، خاندان کٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں؟ تمہیں لگتا ہے شریعت نافذ ہو گئی تو مشکل آ جائے گی، کنفیوژنز پھیل جائیں گے، دین کو پڑھو ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون ٹھیک اور کون غلط، یہ سکول آف تھاٹ اور وہ سکول آف تھاٹ، ادھورے علم کے اوپر آپ کو دین اتنا مشکل لگتا ہے۔ دین کے اندر آئیے، دین کو پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ دین، یہ کتاب، یہ قرآن اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک ان اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ یعنی جو نیکیوں سے ڈرتا ہے، جو نیکی کرنے سے ڈرتا ہے، جو اسلام کے راستے پر آنے سے ڈرتا ہے، وہ بدترین بزدل ہے۔ جو اسلام کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ڈرتا ہے وہ بدترین بزدل ہے۔ اور اللہ سے نہ ڈرنا یہ بدترین بہادری ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنے آپ کو جو بہادر سمجھتا ہے سب سے برا بہادر ہے۔ اصل انسان وہ ہے جس کے اندر رب کا خوف ہو، اصل انسان وہ ہے جس کے اندر جہنم کا خوف ہو، اور وہ رب کا خوف اور جہنم کا خوف اس کو گناہ کرنے سے بچا لے۔ اگر 3 بلین بھی نہ سنے آج مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کسی کو نہیں سنا سکتے، MIT یونیورسٹی والے نہیں سنتے، نوبل پرائزز والے نہیں سنتے، آپ نہیں سنتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بتانا جو سن رہے ہیں۔ آپ اور میں پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کتنے اور آ رہے ہیں اس دین پر چلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ صرف وہ سنے گا جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، جس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں گے، جس کے دل کی بصارت زندہ ہوگی، جس کی روح زندہ ہوگی۔ تو لوگوں کی طرف مت دیکھیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، یہ دیکھیں میں حق کی طرف دوڑ رہی ہوں کہ نہیں دوڑ رہی۔ اور اللہ کے رسول کو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ پرواہ نہ کریں کہ بہت سے لوگ نہیں آ رہے، ان آپ کے بتانے میں مسئلہ نہیں ہے، ان کے سننے میں پرابلم ہے۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا وقت جب آ جائے گا، تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو یہ کام کرے گا۔ تب ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا چونٹیاں بولتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ہدہد نے بولا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی جانور زمین سے نکالے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا، بالکل جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کے اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی تم نے بغیر سوچے سمجھے میرے دین کو ریجیکٹ کر دیا، تم نے اسلام کو پریکٹس کیے بغیر ہی اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے۔ امیجن کریں کہ کسی کے پاس جگسو پزل کے حصے ٹکڑے ہوں اور وہ 3 حصے 4 حصے لے کر سامنے رکھ کے کہے مجھے تو تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کبھی 3-4 حصے جس پزل کے 50, 60, 100 پیسز ہیں، آپ اس کے 3-4 حصے اپنے سامنے رکھ کر کہیں مجھے تصویر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا غلطی کر رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ پوری تصویر نہیں بنائیں گے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔
آپ 3-4 حصے لے کر تو اس تصویر کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہم دین کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ہم 1 2 3 4 احکامات اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اس دین میں تو کوئی خوبصورتی ہی نہیں, اس دین میں تو کوئی بیلنسڈ ہی نہیں. ہم نے تو سنا تھا الدین یسرن, یہ تو بالکل تنگ دین ہے, بڑا سخت اور ریجڈ دین ہے, بڑا امپریکٹیکل ہے, ایپلیکیبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں. اس لیے کہ ہم نے پزل کے 3-4 ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں. اسلام کے احکامات کو پورے کا پورا اٹھا کر اپنا لیں, عمل میں لانا شروع کر دیں, آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آنے لگ جائے گی. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا؟ جیسے رات دن کے آنے جانے کو کوئی نہیں بدل سکتا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. بدیہات فطرت انگرینڈ ہے. بدیہات فطرت کہتے ہیں مثال کے طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان حق کو پہچان جاتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ایمانداری کو پہچان جاتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سچ کو پہچان جاتا ہے. عورت اور مرد کی فطرت میں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی بات ماننا پسند کرتی ہے. اگر وہ پرورٹ ہو گئی ہے تو وہ مقابلے پہ آنے کا اور برابری کا نعرہ لگائے گی. برابری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کو مرد کے برابر آنا ہے تو اس کو اس کے آگے پہلے نکلنا پڑے گا. ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو. ہمیں جیسا ہمارے رب نے بنا دیا, جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دیں, ہم انہی ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بایونک وومن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہیں اسی کے ساتھ رب کا شکر ادا کریں. اللہ نے جیسے دن رات بنا دیے, ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بدیہات فطرت جو ہیں وہ فکسڈ ہیں. اللہ نے توحید تمہارے دل میں رکھی ہے. توحید کی پہچان آتی ضرور ہے, وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو دنیا کی غفلت کے اندھیروں میں کہیں چھپا دے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. وہ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں, مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا. بھلائی لے کر آنا یہ انسان کا کام ہے اور نسبتاً آسان کام ہے, لیکن ہمت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پہلا قدم بس اٹھانا ہوتا ہے. سمجھ لیں پھر وہ پہلا قدم جس نے اٹھا لیا وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا, من جاء بالحسنۃ. اللہ نے کہا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, فوراً اس کے لیے خیر ہے. فَلَهُ, لیکن یہ بھلائی پر چلنے والا اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن کے سننے سے, علم حاصل کرنے سے. اور الحمدللہ ہم سب نے اس پہلے قدم کو اٹھا لیا ہے. ہم نے قرآن سننا شروع کر دیا ہے, بس اب آگے عمل میں اس کو لے آئیں اور اس کو سنبھالیں. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے, نیکیاں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر دیں. انسان کو نیکی کا خیال تو آ جاتا ہے, اور انسان اگر اس پر فوراً عمل نہ کرے تو سیکنڈ تھاٹس آنے لگتے ہیں. اصحاب کہف 300 سال کے بعد اٹھے تھے, لیکن اپنی نیکی کے ارادے پر ان کو سیکنڈ تھاٹس نہیں آئے, جمے رہے. ہم یہاں بیٹھ کر تو بہت سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سے نیکی کے ارادے کریں, لیکن شوال کا چاند دیکھتے ہی, عید کا پہلا دن گزارتے ہی سارے ارادے, سارے تمنائیں, ساری خواہشات, سارے نیکی کے جذبے فضل آؤٹ کر جائیں, سیکنڈ تھاٹس آ جائیں اس کے بارے میں. تو بتا دیا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جو اپنی اچھائی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا. اصل چیز یہ ہے, میرے نامہ اعمال میں سے وہ نیکی نکل آئی جو میں نے کی تھی. اما پارا میں آتا ہے عاملۃن ناصبہ, عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چل رہا ہو اللہ کی راہ میں بظاہر بڑے عمل کر رہے ہیں, لیکن اپنے کسی بھی دوسرے عمل کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت اچھی نماز پڑھی, بہت اچھا قرآن پڑھا, بہت اچھا روزہ رکھا, لیکن ایک وقت پہ جا کے اماں کے سامنے غصے کا اظہار کر دیا, اماں سے جو ہے وہ روڈلی بات کر لی, اماں کو جھڑک دیا, ساری نیکیاں ضائع.
کیا پتا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے عاملات الناصبہ کی کیٹیگری میں داخل کر دے. بظاہر بڑے عمل کیے تھے، بڑا قرآن پڑھا تھا، بڑا جو ہے تسبیحات پڑھی تھیں، بڑے اذکار کیے تھے، لیکن سب ضائع. تو نیکی لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جانا، یہ ہے اصل کامیابی. آپ کو لگے گا کہ واقعی نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری قوم کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری قوم کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو اس نے اذیتیں پہنچائی ہوں گی اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ایک ایک کر کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھیں. اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی وہ غلطیاں ختم نہیں ہوں گی جو اس نے لوگوں کے ساتھ کی تھیں، تو اللہ ان لوگوں کے گناہ اس کے حصے میں ڈالتا جائے گا، اتنا 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 کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ ہے اصل میں نقصان، یہ ہے اصل میں مفلس ہونا. اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ جو ہم دنیا میں نیکیاں کریں، ان کامیابی کے ساتھ ان نیکیوں کو رب کے سامنے لے کر پہنچنے والا بنائے. اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا. بتا دیا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو برائی لیے ہوئے آئے گا، یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہ تو کیا پھر توبہ نہیں کی. اور یاد رکھیں ابھی بھی ہم سوچ لیں، اللہ مثال کے طور پر آج 6 جولائی صبح 10 بجے تک میں نے زندگی میں جتنی غلطیاں کی میں سب پر معافی مانگتی ہوں. آپ کی اور میرے پاس توبہ کا موقع ہے جب تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو نہ بج جائے، جب تک کہ مجھے اور آپ کو ملک الموت نظر نہ آ جائے. اللہ ہم تمام گناہوں کے اوپر آپ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے جس نے مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو بھی معافی مانگ لو. اللہ سے درگزر کی معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایسے رحمان رب کے ہوتے ہوئے بھی آپ اور میں گناہ لے کر اس کے سامنے پہنچ جائیں تو کتنی بڑی ناکامی ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اتنی بڑی توبہ کا موقع تھا، اتنا رحمان رب تھا، اتنا رحیم رب تھا، اور تم نے توبہ کر کے اپنی زندگی میں گناہوں کو وہیں ڈیلیٹ نہیں کروایا. ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں، اور کیا کروں؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ جو قرآن سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے وہ قرآن پڑھ کر خود انسان جو ہے اپنے دل پر وہ جذبات کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اب جو ہدایات اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. اللہ کی نشانیاں انسان پہچان لیتا ہے. توحید، ایمان، حیا، اللہ کی اطاعت، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے انسان کے اندر ایک دفعہ اس کا شعور آتا ضرور ہے. توحید کی طرف انسان کا دل ایک دفعہ جھکتا ضرور ہے. ایمان حاصل کرنے کا انسان کا دل چاہتا ضرور ہے، اور اس لیے چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری فطرت میں انگرینڈ ہیں، بدیہات فطرت ہیں. اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو پھر ہم کیا کریں؟ گاڈ کانشیس ہو جائیں، پیپل کانشیس نہ بنیں. سورۃ القصص، قصص قصے کی جمع ہے. سورۃ القصص میں آپ کو